اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو نہیں بھیجا بلکہ اپنے دستے قدرت سے سیدہ کی روح کو جسم سے جدا کر دیا ہے، اپنے دستے قدرت سے۔ یہ کرامت ہے سیدہ کی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کے وجود سے دست قدرت کے ساتھ اللہ نے روح کو جدا فرما دیا۔ اتنی عظمتیں، اتنی شانیں حضرت سیدہ خاتون جنت کو عطا ہوئیں۔ پھر نماز جنازہ کا وقت آیا۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ نماز جنازہ کے لیے صفیں بن رہی ہیں کہ ان صفوں میں حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہیں۔ تو حضرت علی آئے اور عرض کیا امیر المومنین آپ نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا علی تم نماز جنازہ پڑھا دو۔ عرض کیا امیر المومنین یہ بنت رسول ہیں اور آپ خلیفۃ الرسول ہیں، مصلی رسول پہ پنجگانہ نماز آپ پڑھا رہے ہیں، بنت رسول کی نماز جنازہ بھی خلیفۃ الرسول پڑھائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پھر مصلی پہ آئے ہیں، آگے بڑھے ہیں اور آپ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور 4 تکبیروں کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی نماز جنازہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 تکبیروں کے ساتھ ادا فرمائی۔ آخری جملہ عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، یہ نماز جنازہ پڑھانے سے ثابت ہوتا ہے اور اپنی بیوی کو خدمت کے لیے بھیجنے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اہل بیت کے سچے حبدار تھے، سچی محبت کرنے والے تھے۔ آج لوگوں نے محبت کا نام سنا ہے لیکن جانتے نہیں محبت کہتے کسے ہیں۔ سچی محبت دیکھنی ہو تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ لیں، جنہوں نے محبت کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اہل بیت اور صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے، محبت کرنے والے اور رحم دل تھے۔ کل 3 رمضان المبارک حضرت سیدہ خاتون جنت کا یوم وصال ہے۔ ایک تو انشاءاللہ العزیز کل فجر کے بعد جو درس قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہے، سورہ فتح کی تفسیر کا جو سلسلہ درس قرآن میں چل رہا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ کل حضرت سیدہ خاتون جنت کا ختم شریف بھی دلائیں گے۔ اس لیے میں آپ احباب سے خصوصی طور پہ یہ عرض کروں گا کہ کل کا جو درس قرآن ہے اس میں کوشش کر کے شامل ہوں، ختمات شریفہ پڑھ کے درود شریف پڑھ کے لائیں تاکہ ہم سب کی طرف سے زیادہ تحفہ حضور کی پیاری بیٹی کی خدمت میں پہنچایا جائے۔ دوسرا، اگر کسی کے گھر میں بیٹیوں کے رشتے کا معاملہ ہو، بیٹیاں جوان ہوں، سبب نہ ہو رہا ہو، تو عشاء کی نماز کے بعد وہ روزانہ 4 نفل پڑھا کرے، 2 کر کے 4 نفل پڑھے اور ان کا ثواب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ایصال کرے اور یہ دعا کرے کہ الہی حضور کی پیاری صاحبزادی کا صدقہ میری بیٹیوں کے لیے بھی سبب پیدا فرما۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت بڑا صحافی ہوا ہے اور سرکاری طور پہ بھی یہ ایوب کا بھی، صدر ایوب کا بھی اور بھٹو کا بھی پرسنل سیکٹری رہا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی ہے شہاب نامہ، اس کے اندر قدرت اللہ شہاب لکھتا ہے میں نے ایک عالم دین سے یہ وظیفہ سنا تو میں نے شروع کر دیا کہ میں عشاء کے بعد روزانہ نفل پڑھ کے حضرت بی بی صاحبہ کو ایصال ثواب کر دیتا۔ وہ کہتا ہے میری بہن لندن میں تھی، میری بہن نے خط لکھا کہ مجھے خواب میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیدار ہوا ہے اور انہوں نے فرمایا تیرا بھائی ہمیں روز تحفہ بھیجتا ہے، وہ ہمیں پہنچ رہا ہے۔ اس سے ثابت ہوا یہ جو ہم ایصال ثواب کرتے ہیں اس کے بھی جہاں قرآن و حدیث میں دلائل ہیں وہاں دور حاضر میں اس کے شواہد بھی ہیں۔ تو اپنی بیٹیوں کی دینی تربیت کے لیے اور اچھے ان کے اسباب کے لیے
حضرت سیدہ کی خدمت میں اصال ثواب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی بیٹیوں کے نام رکھے فاطمہ، کنیز فاطمہ، عروج فاطمہ، تعظیم فاطمہ، غلام فاطمہ، لیکن ہم نے اپنی بیٹیوں کو بتایا نہیں کہ یہ بی بی فاطمہ کون ہیں جن کے نام پہ تمہارا نام رکھا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بتائیں کہ سیدہ فاطمہ کون تھیں، ان کا کردار کیا تھا، ان کی شخصیت کیا تھی۔ آج عصر سے مغرب تک جامعہ مسجد نور محلہ نور پور شرقی میں سالانہ سیرت زہرا کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں بھی انشاءاللہ العزیز حضرت سیدہ کی سیرت کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ آپ احباب کی خدمت میں التماس ہے شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ سالانہ محفل ہے سیرت زہرا جو ہر پہلے جمعے کو، رمضان کے پہلے جمعے کو مسجد نور میں ہو رہی ہے۔ اس سال بھی سیرت زہرا آج عصر سے مغرب تک یہ محفل ہوگی، شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں۔ دوسرا اعلان یہ بھی یاد رکھیں کہ آگے اب جو دن جا رہے ہیں سردیوں کا ہی موسم آئے گا، گرمیوں سے گزر کے یوں بھی وقت اپنے دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا۔ آج بھی میں وقت پہ ہی مسجد میں حاضر ہو گیا۔ آپ احباب کوشش کریں کہ 1:15 تک مسجد میں تشریف لائیں۔ آئندہ انشاءاللہ 2 بجے تک ہی بیان ہوگا۔ بیان چاہے جتنا بھی باقی ہو لیکن 2 بجے بیان ختم ہو جائے گا۔ میرا ارادہ تھا آج بھی ختم کر دیتا 2 بجے، لیکن چونکہ میں نے اعلان نہیں کیا تھا اس لیے میں نے سوچا کہ کہیں کچھ دوستوں کی نماز جمعہ نہ رہ جائے جو دیر سے آتے ہیں۔ تو بیان انشاءاللہ آئندہ وقت پہ شروع ہوگا، 2 بجے بیان انشاءاللہ ختم ہو جایا کرے گا۔ اس کے بعد سنتیں، خطبہ اور پھر ہم نماز جمعہ ادا کریں گے۔ سوالوں کے جواب نماز جمعہ کے بعد آپ احباب مجھ سے لے سکتے ہیں۔ کسی دوست نے کھلی کچہری کا اعلان بھیجا ہے کہ ڈی ایس پی سٹی بعد از نماز جمعہ مسجد حاضہ میں کھلی کچہری لگائیں گے۔ یہ تھانہ سول لائن کی طرف سے اعلان ہے کہ ڈی ایس پی سٹی اس مسجد میں نماز جمعہ کے بعد کھلی کچہری لگائیں گے۔ احباب کے کچھ مسائل ہوں تو وہ اس کھلی کچہری میں شامل ہو کے ضرور بیان کریں۔ رمضان شریف میں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ نفل ادا کرنے کا ثواب فرض جتنا ہے اور 2 فرضوں کا ثواب 70 فرضوں جتنا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور خاص موقعوں پہ ہمارے جو آباء و اجداد فوت ہو چکے ہیں وہ اہل ایمان اپنی قبروں سے ہماری طرف توجہ کرتے ہیں۔ تو آج جمعہ کا موقع ہے، میں آپ احباب کی توجہ اس طرف دلاؤں گا کہ مسجد کی تعمیر و ترقی کے لیے دل کھول کے حصہ ڈالیں۔ جنریٹر کی خریداری کے حوالے سے کچھ رقم درکار ہے جس سے کہ بڑا جنریٹر خریدا جا سکے، اور اگر بجلی چلی جائے تو آسانی کے ساتھ نمازی مصروف عبادت رہ سکیں۔ اس حوالے سے جنریٹر کی خریداری کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ میں آپ احباب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہ رمضان شریف کا موقع جس میں اجر بھی کئی گنا بڑھتا ہے، تو اپنے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے آج تمام احباب زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں حصہ لیں اور کوئی آدمی بھی محروم نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی دوست نے سوال پوچھا ہے کہ اگر جسم سے خون نکلے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ خون نکل کے اگر بہنا شروع ہو تو اس سے وضو ٹوٹتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خون نکلنے سے